رب ذوالجلال کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ رب تعالی کریم جب کسی بندے کے گناہ کو جھاڑنا چاہتا ہے، بخشش کا پروانہ دینا چاہتا ہے، اللہ کریم کے محبوب نے فرمایا کہ اللہ کریم اس مسلمان کو کسی بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے۔ بیماری اللہ کی طرف سے رحمت ہے، گناہوں کا کفارہ ہے۔ رب ذوالجلال کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، بیماری کو آفت کبھی نہ کہو۔ بیماری آفت نہیں ہوتی، بیماری تو تمہارے گناہوں کے بخشش کا ذریعہ بنتی ہے۔ تمہارے گناہیں اللہ کریم اس سے معاف فرما دیتا ہے۔ وہ گناہ، خطا، لغزشیں، کوتاہیاں، دیکھو نا جی، اللہ کریم کے حضور کچھ فرشتے ہیں، وہ اللہ رب العالمین اس شخص کو فرماتا ہے کہ میں اس شخص کو فلاں بن فلاں، اس شخص کو میں یہ فلاں بہت بڑا مرتبہ دینا چاہتا ہوں، جاؤ اس شخص کے معاملات کو چیک کر لو، عبادت ریاضت میں کیسا ہے، بندگی کیسے کرتا ہے، میرے ساتھ رابطہ، حالانکہ وہ علیم بذات الصدور ہے، سب کچھ اسے پتہ ہے۔ مخلوق کو سمجھانے کے لیے رب تعالیٰ کریم نے قرآن کریم میں بچوں کی بھی مثالیں دی ہے، اور سمجھانے کے لیے آقا کریم علیہ السلام بھی مثالیں دیتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ جاؤ معلومات کرو کہ وہ بندہ کیا کر رہا ہے، اس کے معمولات کیا ہے عبادت کے۔ تو وہ فرشتے اس شخص کے پاس آتے ہیں اور واپسی اللہ کے حضور حاضری دیتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے رب تعالیٰ کریم، یہ بندہ تو ٹھیک ہی ہے، مگر جس لیول کا مقام تو اسے دینا چاہتا ہے یہ اس کا اہل نہیں ہے، اس مرتبے کا بندہ نہیں ہے۔ وہ مرتبہ جو اس کی قسمت میں تو لکھنا چاہتا ہے وہ بہت بڑا مرتبہ ہے، یہ بندہ کو اس لیول کا نہیں ہے، نہ اس کی عبادت اس لیول کی ہے، نہ اس کی بندگی اس لیول کی ہے، نہ اس کے معاملات، نہ اس کا کوئی بھی جو عبادت و ریاضت کے معمولات ہیں وہ اس لیول کے نہیں ہے کہ اس لیول پر ان کو یہ درجہ دیا جائے جو تو نے اس کے لیے مختص فرمایا ہے۔ تو اللہ رب العالمین پھر ان کو فرماتا ہے کہ میں نے تو فیصلہ کر دیا ہے، میں تو دینا چاہتا ہوں، میں نے تو دینا ہے۔ بے شک عبادت میں کمزور ہے، عبادت کم کرتا ہے، ریاضت کم کرتا ہے، نیکیاں کم ہے، اس کے اعمال نامے میں نیکیاں کم ہے، مگر میں نے تو فیصلہ کر دیا ہے، میں نے تو یہ مقام دینا ہے اسے۔ تو اللہ کریم کے حضور فرشتے عرض کرتے ہیں کہ تو مالک ہے، خالق ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، مگر ہم عرض کرتے ہیں کہ یہ بندہ اس لیول کا نہیں ہے جس لیول کا یہ مقام تو نے رکھا ہے اس کے لیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ابھی ابھی اس کو بنا دیتے ہیں اس لیول کا، ابھی ابھی اس کو اس لیول کے لیے تیار کر لیتے ہیں۔ تو فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ کیسے؟ اللہ فرماتے ہیں دونوں چیزوں میں سے ایک چیز اس کو دے دو، یا آزمائش دے دو یا بیماری دے دو۔ بیماری پر جب شکر ادا کرے گا اس مقام کا اہل بنا دوں گا، آزمائش پہ شکر ادا کرے گا یا اللہ تیری طرف، بیماری بھی تیری طرف سے ہے، آزمائش بھی تیری طرف سے ہے، مولا مجھے تیرا ہی سہارا ہے، اور تو ہی کرم فرما دے اور مجھے اس مصیبت سے نجات دے دے۔ وہ تڑپے گا، وہ رابطہ بحال کرے گا، مجھ سے عرض کرے گا، گزارش کرے گا، اور اس کی فریاد پر میری رحمت کو جوش آئے گا، میں اس کے گناہ معاف فرما دوں گا جب وہ عرض کرے گا۔ دیکھو نا، فرعون کے سر میں پوری زندگی درد نہیں ہوا، فرعون بیمار ہی نہیں ہوا، زندگی بھر کبھی فرعون کے سر میں درد تک بھی نہیں ہوا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ کیوں، اس کی وجوہات کیا ہے، آخر وہ بیمار کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے بیمار نہیں ہوا، اللہ فرماتا ہے کہ یہ چونکہ بڑا نازک پلا ہے، بادشاہ تھا نا جی، بڑا نازک پلا ہے، گستاخ تھا، بے ادب تھا، ظالم تھا، اور بڑا ناز و نخروں سے ہم نے اس کو پالا تھا، اور بڑا نازک تھا۔ تو میں نے اس کے سر میں درد بھی پیدا اس لیے نہیں کی کہ اگر میں نے کوئی اس کو بیماری دی، تکلیف دی، تو پھر وہ
مجھے پکارے گا، اللہ اکبر، تو پھر میرا نام لے گا، مجھے پکارے گا، اور بیماری کے عالم میں، تکلیف کے عالم میں، مصیبت کے عالم میں جب مجھے پکارے گا تو ظاہر بات ہے میں نے تو کرم کرنا ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ اس پلیت کے زبان پر میرا نام آ جائے، ان کے زبان اس لائق نہیں کہ میرا نام مقدس اس کے زبان پہ آ جائے، تکلیف نہیں دوں گا اس لیے کہ میرا نام کہیں اس کے زبان پہ نہ آ جائے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بیماری رحمت ہے، بیماریاں درجات کی بلندی کے لیے اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے۔ آقا کریم نے فرمایا کہ بیمار جب تم میں سے کوئی مسلمان بیمار ہو جائے تو اس کی بیمار پرسی کرنے جایا کرو، اور پھر بیمار پرسی کرنے کے ساتھ ساتھ رسول اللہ نے فرمایا کہ ان سے دعا کرواؤ، اپنے لیے بھی دعا کراؤ اور ان کو بھی دعا دو، آپ ان کو حوصلہ دیں، یہ دعا دے دیں اسے کہ اللہ رب العالمین آپ کو اس بیماری سے شفا عطا فرمائے، آپ یہ کہہ دیں، اور اس کے مقابلے میں وہ جو بھی دعا اللہ کریم کے حضور آپ کے لیے کرے گا، خدا اس بیمار کی دعا آپ کے حق میں قبول فرما دے گا۔ یعنی بیمار سے دعائیں لینا بھی آقا کریم نے فرمایا کہ اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ بندہ جب مسلمان مومن کے گھر روانہ ہوتا ہے اسپتال میں بیمار پرسی کے لیے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بندہ نیت کرتا ہے کہ میں نے فلاں شخص کے بیمار پرسی کے لیے گھر سے نکلنا ہے، جب ارادہ کرتا ہے نا تو 2 فرشتے اس شخص کو مبارکباد دیتے ہیں، 2 فرشتے اس شخص کو مبارکباد دیتے ہیں کہ تجھے مبارک ہو، اللہ کریم نے تجھے جنت میں گھر دے دیا ہے۔ اندازہ کر لو جی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا خوبصورت فرمان ہے۔ آقا کریم فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مسلمان مومن صبح کے وقت میں کسی بیمار کی بیمار پرسی کرتا ہے تو 70,000 فرشتے شام تک اس کی بخشش کی دعائیں کرتے ہیں، شام تک اس شخص کی بخشش کی دعائیں کرتے ہیں کہ اس بندے نے ہمارے بندے کی بیمار پرسی کی ہے۔ رسول کریم نے فرمایا کہ اگر وہ شام کو بیمار پرسی کرے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس شخص کی بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ اندازہ کر لے بیماری، اس لیے رسول کریم نے فرمایا کہ بیماری کو برا نہ کہو، بیماری رحمت ہے، وہ تمہارے گناہوں کو ختم کرنے کے لیے آتی ہے۔ رب ذوالجلال کے حضور دعا کرتا ہوں رب ذوالجلال ہم سب کو ہر بیماری سے نجات نصیب فرمائے، اور بیماری اگر آتی بھی ہے تو خدا ہر بیمار کو اپنے رحمت سے، اپنے فضل سے شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔